اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسبون. يصيحون الليل والنهار لا يقترون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قاری قرآن جناب ابوالعباس صاحب سے آپ حضرات نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ حضرات کل کی مجلس ٹھیک 8:30 بجے منعقد ہوگی، اور چونکہ 10 بجے سے کرفیو کا اعلان ہو چکا ہے، لہذا کل کا یہ پروگرام ماتمی انجمنوں کی نواخوانی و سینہ دنی سمیت 10 بجے تمام ہوگا۔ لہذا کل آپ حضرات سے بطور خاص گزارش ہے کہ وقت سے تشریف لے آئیں تاکہ وقت سے مجلس شروع ہو جائے اور 10 بجے تک کہ یہ پروگرام ہمارا مکمل ہو جائے۔ جناب ابوالعباس صاحب کی تلاوت کلام پاک کے بعد قبل اس کے کہ میں جناب ہلال نقوی صاحب سے گزارش کروں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے مؤدبانہ دستبستہ التماس ہے کہ آگے تشریف لے آئیں ادھر، تاکہ کچھ ماحول بن جائے مجلس کا اور شاعر کا کلام سننے کا ماحول بن جائے۔ یہ مجلسیں براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں کربلا معلیٰ کے امام حسین ٹی وی 4 سے پر، لہذا جو حضرات یہاں نہیں آ سکتے ہیں وہ مجلسوں کو وہاں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور کئی چینلز ہیں جو یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ سب ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اس مجلس کو۔ جو لوگ مجبور ہیں یہاں نہیں آ سکتے ہیں کسی وجہ سے، وہ اپنے گھروں پر دیکھ سکتے ہیں۔ میثم ذیلی صاحب قبلہ تشریف لے آئے، میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت عالی جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ہلال نقوی صاحب بآواز بلند نعرہ سلوات۔ پیچھے کر دیے، پیچھے کر دیے، اس کی ضرورت نہیں کوئی۔ اس سال بھی ثواباً چند اشعار شہزادی کی شان میں بادہ ہوئے ایک سلام کے چند شعر، ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ حاجت ہی اب نہیں جسے بھیجوں خدا کے پاس، حاجت ہی اب نہیں جسے بھیجوں خدا کے پاس، میری گزارشیں ہیں سبھی سیدہ کے پاس، کہ میری گزارشیں ہیں سبھی سیدہ کے پاس۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ میں ایک گناہ گار بھی مداح بھی تیرا، میں ایک گناہ گار بھی مداح بھی، کہ میں ایک گناہ گار بھی مداح بھی تیرا، لکھی ہوئی ہے میری سزا بھی جزا کے پاس، لکھی ہوئی ہے میری سزا بھی جزا کے پاس۔ شکریہ بہت بہت۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ زہرا کے شکریے میں وہ سب صرف کر دیے، زہرا کے شکریہ کہ زہرا کے شکریے میں وہ سب صرف کر دیے، امکان میں جتنے لفظ بھی تھے حل عطا کے پاس، کہ امکان میں جتنے لفظ بھی تھے کہ حل عطا کے پاس۔ اور نیر بھائی خاص طور سے یہ شعر مولانا میثم صاحب تمامی حضرات کہ وہ بھی گناہ گار ہے اے غاصب فدق، وہ بھی گناہ گار ہے غاصب، کہ وہ بھی گناہ گار ہے اے غاصب فدق، وہ جس نے تجھ کو دفن کیا مصطفیٰ کے پاس، کہ وہ جس نے تجھ کو دفن کیا مصطفیٰ کے پاس۔ اور دیکھیں حوصلہ افزائی اس سلسلے کا یہ آخری شعر کہ کتنی فضیلتوں کا ہے مرکز بنی ہوئی، کتنی فضیلتوں کا ہے نیر بھائی خاص طور سے، جی ہاں، کہ کتنی فضیلتوں کا ہے مرکز بنی ہوئی،
پیونددار ایک ردا سیدہ کے پاس، کہ پیونددار ایک ردا سید کتنی فضیلتوں کا ہے مرکز بنی ہوئی، پیونددار ایک ردا سیدہ کے پاس۔ اور دیکھیں حضرات، یہ ایک سلام کے چند شعر اور ایک سلوات کی گزارش ہے۔ صلی اللہ محمد و محمد۔ یہ نیر بھائی کو نئے شعر ہیں کہ جس وقت موسم غم سرور دکھائی دے، جس وقت موسم غم سرور دکھائی دے، کہ جس وقت موسم غم سرور دکھائی دے، یہ کائنات کتنی منور دکھائی دے، کہ یہ کائنات کتنی منور دکھائی دے۔ اور دیکھیں حضرات، یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ حکم خدا ہے اس میں سدا برکتیں رہیں، تمام سماعت فرمائیں، خدا ہے اس میں سدا برکتیں رہیں، کہ حکم خدا ہے اس میں سدا برکتیں رہیں، جس گھر میں ذکر شاہ برابر دکھائی دے، کہ جس گھر میں ذکر شاہ برابر دکھائی دے، کہ جس گھر میں ذکر شاہ برابر دکھائی دے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ صدیاں اتر کے ڈھونڈ چکیں حد نہیں ملی، کہ صدیاں اتر کے ڈھونڈ چکیں حد نہیں ملی، عباس کی وفا میں سمندر دکھائی دے، کہ عباس کی وفا میں سمندر دکھائی دے، عباس کی وفا میں سمندر دکھائی دے۔ اور یہ شعر خاص طور سے اس مجلس کی مناسبت سے کہ چاہے کوئی ملک ہو در سیدہ پو، کہ چاہے کوئی ملک ہو در سیدہ پو، مرضی رب ہے جائے تو نوکر دکھائی دے، کہ چاہے کوئی ملک ہو در سیدہ پو، مرضی رب ہے جائے تو نوکر دکھائی دے۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں حضرات، نیر بھائی آپ بھی، کہ اس واسطے حسین نے الٹی تھی آستین، اس واسطے حسین نے الٹی تھی آستین، کہ اس واسطے حسین نے الٹی تھی آستین، اصغر سپاہ شام کو حیدر دکھائی دے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، کہ اس واسطے حسین نے الٹی تھی آستین، اصغر سپاہ شام کو حیدر دکھائی دے، کہ اصغر سپاہ شام کو حیدر دکھائی دے۔ اور حضرات یہ شعر بھی کہ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ یہ مصرع تھا، اس پر تضمین ہے کہ خطبے میں ذوالفقار ہے لہجے میں ہیں علی، خطبے میں ذوالفقار ہے لہجے میں ہے علی، کہ خطبے میں ذوالفقار ہے لہجے میں ہیں علی، زینب دیار شام میں حیدر دکھائی دے، کہ زینب دیار شام میں حیدر دکھائی دے۔ شعر بھی سماعت فرمائیے کہ بیتاب ہے زیارت مرسل کو فوج شام، الگ نہج سے خیال ہے کہ بیتاب ہے زیارت مرسل کو فوج شام، کافر بھی بے قرار ہیں اکبر دکھائی دے، کہ کافر بھی بے قرار ہیں اکبر دکھائی دے، کہ بیتاب ہے زیارت مرسل کو فوج شام، کافر بھی بے قرار ہیں اکبر دکھائی دے۔ اور یہ مبکی شعر کہ افسوس اس پا بند ہے پانی فرات کا، کہ افسوس اس پا بند ہے پانی فرات کا، وہ جس کے اختیار میں کوثر دکھائی دے، کہ وہ جس کے اختیار میں کوثر دکھائی دے۔ اور وہ دیکھو جل رہے ہیں خیام حسین، اور کہ وہ دیکھو جل رہے ہیں خیام حسین، اور شعلوں میں ایک امام کا بستر دکھائی دے، کہ شعلوں میں ایک امام کا بستر دکھائی دے۔ اور کچھ ایسے کربلا کا سفر کیجئے ہلال، رستہ نہ کوئی میل کا پتھر دکھائی دے۔ شکریہ بہت بہت، شکریہ بہت۔ یہ نکال، یہ لے لیجیے سر۔ اس واسطے حسین نے الٹی تھی آستین، اصغر سپاہ شام کو حیدر دکھائی دے، حکم خدا ہے اس میں سدا برکتیں رہیں،
ذکر حسین جس میں برابر دکھائی دے۔ یہ تھے مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب، جن سے آپ ان کا مرصع کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات جناب شاہد حسین صاحب مرحوم، جناب غلام عباس صاحب مرحوم، جناب سید جمال عباس صاحب، ابن اوصاف صاحب، وقار عباس صاحب مرحوم، خطیب الایمان شہر ہندوستان عالی جناب مولانا طاہر علی صاحب قبلہ، اور خطیب اکبر عالی جناب مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، خطیب عرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ، اور شہید قاسم سلیمانی علی اللہ مقامہ، اور شہید ابو مہندی صاحب، یہ ہیں مرحومین کے نام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مجلس علی سیری سینٹر اور دستہ خطیب الایمان شہیدی آفیشل مرکز اعضاء سلمان عزاداری براڈ کاسٹ اور شہر اعضاء لکھنؤ، ان تمام چینلز پر لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کربلائے معلیٰ عراق سے امام حسین TV 4 کے ذریعے بھی یہ مجلس دیکھی جا سکتی ہے، جو دنیا بھر میں نشر ہو رہی ہے۔ اور یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں، کل اور پرسوں شام کو ٹھیک 7:30 بجے بسلسلہ شہادت معصوم عالمیان 2 مجلسیں منعقد ہوں گی حسینیہ آغا باقر میں، اور ان دونوں مجلسوں کو خطیب اہل بیت مولانا میر سمظری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور تیسرے دن جو مجلس منعقد ہوگی جناب عظیم صاحب کی جانب سے، وہ بھی شام کو 7:30 بجے ہوگی، اور اس مجلس کو خطیب صداقت مولانا سید علی متقی ظہری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے ان تینوں مجلسوں میں کل سے 3 دن وہاں مجلسیں منعقد ہوں گی، ان تینوں مجلسوں میں شرکت کی التماس ہے۔ اور کل بھی مجلس اپنے وقت پر شروع ہو جائے گی، کیونکہ 10 بجے تک سارا پروگرام تمام ہونا ہے۔ مجلس کے بعد ماتمی انجمن نہوخانی و سینہ دنی بھی کریں گی، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کل بھی پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائیں۔ اور یہ تمام مجالس جو آپ جانتے ہیں کہ دستہ خطیب الایمان کے تمام اراکین کی جانب سے ہوتی ہیں منعقد ہوتی ہیں، جو اس سال ہی منعقد ہو رہی ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک منعقد ہوتی رہیں گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میر سمظری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات جناب ناظر عباس صاحب اور غلام عباس صاحب علیل ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل چہار معصومین ان حضرات کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا
نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات حضرات، سورہ احزاب کی ایک آیت کے جز کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ کو قرار دیا، یعنی پیغمبر اسلام کو بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جلسوں میں، میلادوں میں مفتی، ملا، مولوی، مقرر عام طور پر جب پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسواک، سرما، کھانے کے بعد میٹھا، ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ جن لوگوں کو اسوہ حسنہ میں مسواک نظر آتی ہے، زلفیں نظر آتی ہیں، بالوں میں تیل نظر آتا ہے، ان کو پیغمبر کا ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد در سیدہ بجا کے سلام کرنا نظر نہیں آتا۔ عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے رسول کے بعد در اہل بیت کو چھوڑ دیا اور ان لوگوں سے دین حاصل کیا کہ جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا اور جن کا ایمان خود ہی مشکوک تھا، لہذا ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہ آئے۔ عزیزو، اس سال ان مجالس میں حالانکہ مجمع اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مجلسیں آن لائن بھی ہو رہی ہیں
لہذا میں نے یہ طے کیا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام سے متعلق عرض کروں، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ کھلم کھلا علل اعلان پیغمبر اسلام کی کردار کشی پر آمادہ ہیں اور باقاعدہ توہین رسالت کر رہے ہیں، نام لے کر پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو کوئی بھی خاموش رہ سکتا ہے، لیکن علی والے خاموش نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں ایک بات ذرا دور سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بچوں سے کہوں گا کہ مجالس میں برابر شرکت کرو، عزائے حسین میں انہماک کے ساتھ شریک رہو، مجلسیں غور سے سنو، مذہبی معلومات حاصل کرو، دلچسپی برقرار رکھو، اس لیے کہ جب کوئی ظرف شروع سے خالی ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے اعتبار سے اس کو بھر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، آپ نے شاید اس بات کے اوپر توجہ نہ فرمائی۔ یہ جو تعلیم کے نام پر یا ترقی کے نام پر یا حصول دنیا کے نام پر لوگ اپنے بچوں کو مجالس سے یا عزاداری سے دور رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سبق ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس کے نتیجے اچھے برآمد نہیں ہوتے۔ عزیزوں آپ ذرا غور فرمائیں کہ پیغمبر اسلام کی کردار کشی کے لیے، پیغمبر اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے سب سے بڑا حربہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے بہت سی شادیاں کی، پیغمبر کثرت ازدواج میں مشغول رہے، لہذا پیغمبر اسلام کی سیرت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی اس سلسلے میں وضاحت پیش کروں کہ دیکھیے جہاں تک پیغمبر اسلام کے کثرت ازدواج کا سوال ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر نے جو پہلی شادی کی وہ 25 سال کے سن میں کی، یعنی جب پیغمبر کا عقد جناب خدیجہ کے ساتھ ہوا تو پیغمبر کی عمر 25 سال اور جناب خدیجہ کی عمر 28 سال۔ یہ 40 سال کا افسانہ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ کسی بی بی کی کمسنی کا قصیدہ پڑھا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 28 سال سن تھا جناب خدیجہ کا اور 25 سال کے تھے پیغمبر اسلام۔ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس کی بھی وضاحت کرتا کہ 28 سال کس بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو 28 سال کی جناب خدیجہ، 25 سال کے پیغمبر اسلام۔ اب جناب خدیجہ کی عمر کے سلسلے میں چاہے اختلاف ہو، لیکن پیغمبر کی عمر کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 25 سال کے تھے جب پیغمبر کا پہلا عقد، پہلی شادی جناب خدیجہ کے ساتھ ہوئی۔ عزیزوں پیغمبر اسلام جب تک جناب خدیجہ ان کے عقد میں رہیں اس وقت تک پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، کوئی دوسرا عقد نہ فرمایا جب تک جناب خدیجہ پیغمبر کے عقد میں رہیں۔ کتنے دن عقد میں رہیں؟ تقریباً 26 یا 27 سال، یعنی 26 اور 27 سال کے بیچ میں جناب خدیجہ پیغمبر کے ساتھ رہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 27 سال جناب خدیجہ پیغمبر کے ساتھ رہیں اور اتنے دن میں پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تو جناب خدیجہ کی وفات کے وقت پیغمبر کی عمر کیا تھی؟ آپ تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں کہ پیغمبر کی عمر کیا ہوگی۔ کہ 52 سال پیغمبر کی عمر تھی جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، تو 52 سال کے پیغمبر تھے، جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر گئیں۔ پیغمبر اسلام نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں نا، عام الحزن قرار دیا کیونکہ اسی سال جناب ابو طالب کی وفات بھی ہوئی اور جناب خدیجہ کی وفات بھی ہوئی۔ پورے سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا۔
سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. 1 سال تک پیغمبر نے خدیجہ اور ابو طالب کا غم منایا. پیغمبر 52 سال کے ہو گئے. 52 سال کی عمر تک پیغمبر نے ایک ہی زوجہ کے ساتھ زندگی گزاری. دیکھیں جس بنیاد پر لوگ کثرت ازدواج کا شکار ہوتے ہیں، اگر پیغمبر کی شادیوں میں وہ بنیاد ہوتی تو پیغمبر 30 سال کی عمر میں بہت سی شادیاں کرتے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. 35 سال کی عمر میں بہت سی شادیاں کرتے، 40 سال کی عمر میں بہت سی شادیاں کرتے، لیکن 52 سال کی عمر تک تو پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا عقد ہی نہیں کیا جب تک جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہی ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب 52 سال سے لے کے 63 سال تک کی حیات طیبہ یعنی 11 سال، ان 11 برسوں میں پیغمبر اسلام نے، یہ صحیح ہے کہ بہت سے عقد فرمائے. اب میں آپ کی خدمت پہ کیا عرض کروں، اگر آپ کتاب میں دیکھیں اور پڑھیں تو تعداد بہت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. کسی نے لکھا ہے 9، کسی نے لکھا ہے 10، اور کسی نے لکھا ہے 11، اور کسی نے 12 اور 20 ازواج تک کی روایتیں موجود ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. بہرحال پیغمبر اسلام نے جتنے بھی عقد کیے ہوں، لیکن یہ جتنے عقد پیغمبر اسلام نے کیے یہ تبلیغ سے علیحدہ نہیں ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ تھا. آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ تھا کہ کل کوئی امتی یہ نہ کہے کہ ہم تو دین کی پابندی کرنا چاہتے تھے، ہم تو حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہتے تھے، ہم تو پابندی سے نماز پڑھنا چاہتے تھے، ہم تو کار خیر کرنا چاہتے تھے، ہم تو سخاوت کرنا چاہتے تھے، ہم تو یتیموں کی سرپرستی کرنا چاہتے تھے، ہم تو بیواؤں کا خیال رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں زوجہ ہی ایسی آ گئی جس نے ہم کو کوئی کام کرنے نہ دیا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اب جتنی پاسبل، آپ غور فرمانا، یعنی جتنی طرح کی عورتیں ممکن ہیں ہر طرح کی عورت پیغمبر کے گھر میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. اور دیکھیے عزیزو، ہر عقد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر علماء کو، خطباء کو ریسرچ کرنا چاہیے کہ پیغمبر نے کس سے شادی کی تو کیوں کی، اور کس وجہ سے پیغمبر اسلام نے شادی کی. اب میں آپ کے سامنے کوئی بھی مثال پیش کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ جس سورہ کی آیت کو میں سرنامہ سخن قرار دے رہا ہوں اس سے باہر نہ جاؤں. سورہ احزاب ہی میں ایک آیت ہے جو اس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. مثلا وہ آیت کیا ہے، میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. اللہ کہہ رہا محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. غور کیا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یعنی کسی ایک کا بھی. محمد تمہارے اپنے نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، تمہارے مردوں میں کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو شاید یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں فرمائیں. دیکھیے عزیزو، تاریخ اسلام میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے جناب زید ابن حارثہ. یہ زید ابن حارثہ بچے تھے، اپنے گھر سے علیحدہ ہو گئے، بردہ فروشوں کے ہاتھ لگ گئے، کسی نے ان کو غلام بنا کے بیچا، پیغمبر نے انہیں خریدا، یہ پیغمبر کے گھر میں آ کے رہنے لگے. بچپنے میں پیغمبر کے گھر میں آ کے رہنے لگے. پیغمبر نے ان کو پالا، اور ایسے پالا کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو پالتا ہے. زید بن حارثہ پیغمبر کے گھر میں پلنے لگے. اب عزیزوں، کیونکہ لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں پلتا تھا تو اس کو اسی سے منسوب کر دیا جاتا تھا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس کو اسی سے منسوب کر دیا جاتا تھا. سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جناب ابراہیم آزر کے گھر میں پلے تو آزر ہی کو لوگ ابراہیم کا باپ کہنے لگے، اور اللہ نے قرآن میں بھی اس طرف اشارہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی کسی کے گھر میں پلتا تھا تو لوگ اس کو اسی کا بیٹا کہنے لگتے تھے. تو لوگ زید بن حارثہ کو پیغمبر کا بیٹا کہنے لگے. جب یہ زید ابن حارثہ بڑے ہوئے اور اس عمر کو پہنچے کہ جہاں کسی جوان کی شادی کی جاتی ہے، تو پیغمبر اسلام نے مساوات کا درس دینے کے لیے، برابری کا سبق سکھانے کے لیے زید بن حارثہ کی شادی اپنے خاندان میں کی.
یعنی کہیں اور نہیں کی بلکہ اپنے خاندان میں، بلکہ یوں سمجھیں کہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے جن کا نام جناب زینب بنت جہش تھا، ان کے ساتھ پیغمبر اسلام نے زید بن حارثہ کی شادی کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جسے غلام بنا کے پالا تھا، جو غلام کی حیثیت سے آیا تھا، اس کی شادی کہیں اور نہیں کی بلکہ اس کی شادی کہاں کی کہ اپنے خانوادے میں اس کی شادی کر دی۔ لیکن کچھ دن زوجہ اور شوہر کے درمیان تعلقات بہتر رہے، کچھ دن کے بعد تعلقات خراب ہوئے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، جب تعلقات خراب ہوئے تو وہ منزل آئی کہ جہاں پر زید بن حارثہ نے زینب بنت جہش، جن کو عام طور پر تاریخ میں زینب ہاشمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو طلاق دے دی۔ جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور عدت کے دن گزر گئے تو پیغمبر نے خود زینب ہاشمیہ سے عقد فرمایا۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ پیغمبر نے خود زینب ہاشمیہ سے عقد فرمایا۔ اب جب پیغمبر نے زینب ہاشمیہ سے عقد فرمایا تو کچھ منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کر لی، اس لیے کہ لوگ زید بن حارثہ کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے، لہذا لوگوں نے کہا کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کر لی، حالانکہ یہ رشتہ وہ ہے کہ جس کی ممانعت انہی کی شریعت میں موجود ہے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کر لی۔ تو اب ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ چیزیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ لوگ اکثر سوشل میڈیا وغیرہ پر ایکٹیو رہتے ہیں تو کچھ باتیں نوجوانوں تک پہنچ جائیں۔ تو آیت نازل ہوئی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ صاف صاف قرآن مجید میں بیان ہو گیا۔ اب عزیزو ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو ضرورت کیا تھی کہ پہلے زینب ہاشمیہ کا عقد زید بن حارثہ کے ساتھ کیا جائے، اور جب وہ طلاق دیں تو پیغمبر ان سے شادی کریں، جب لوگ اعتراض کریں تو قرآن کی آیت نازل ہو، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں پیغمبر اسلام نے ایسا کیا؟ دیکھیں میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے 52 سال کی عمر سے جتنی شادیاں کی، ہر شادی کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کچھ نہ کچھ سمجھانا مقصود تھا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کچھ نہ کچھ سمجھانا مقصود تھا۔ اب یہاں پر پیغمبر کو کیا سمجھانا مقصود تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام نے یہ عمل انجام دیا، اس زمانے میں لوگ اگر کسی کو پال لیتے تھے اور کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتے تھے تو وہ حقیقت میں اسے اپنا بیٹا سمجھتے تھے، چاہے سلبی اولاد جائیداد سے محروم ہو جائے، لیکن جسے بنا لیا جاتا تھا بیٹا وہ جائیداد سے محروم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس قانون کو کنڈم کیا اور اسلام نے ایڈاپشن کی مخالفت کی کہ جن کو تم بیٹا کہہ دیتے ہو وہ تمہارے بیٹے ہو نہیں جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی جو مسلم لا ہے اس میں ایڈاپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے یا بیٹا بنا لے تو وہ اس کا بیٹا ہو نہیں جاتا، یعنی اگر کوئی وصیت کر جائے یا رجسٹری کر جائے تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن خالی اس بنیاد پر کہ انہوں نے ہم کو بیٹا بنایا تھا کوئی کسی کی جائیداد میں حصہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کیونکہ اسلام نے ایڈاپشن کو کنڈم کیا تھا، لہذا پیغمبر کو اس قانون کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا کہ دیکھو زید بن حارثہ کو ہم نے پالا، لوگ زید کو زید ابن محمد کہنے لگے، لیکن اگر کہنے سے لوگوں کے یہ میرا بیٹا ہو جاتا تو میں اس کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی نہ کرتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں جب میرا پالا ہوا میرا بیٹا نہ ہوا تو پھر تمہارا پالا ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، تمہارا بھی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ جب میرا پالا ہوا میرا بیٹا نہ ہوا تو پھر تمہارا پالا ہوا بھی تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے ان سے عقد فرمایا۔
ایک آدھ سبب اور ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں ایک سبب قبلہ یہ بھی ہے کہ خود اللہ کے رسول نے کبھی زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد نہیں کہا. یعنی کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. لوگ کہنے لگے, انہوں نے تو پالا, لیکن لوگ کہنے لگے یہ زید ابن محمد ہیں. شاید اس لیے بھی آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ جب تمہارے کہنے سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہوتا تو تمہارے اجماع سے کوئی محمد کا خلیفہ کیسے ہو جائے گا, محمد کا وارث کیسے ہو جائے گا, محمد کا جانشین کیسے ہو جائے گا. اور ایک بات اور ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک شخصیت گزری ہے جناب حامد بن شبیر, جو اس طرح سے عالم دین نہ تھے لیکن پڑھے لکھے آدمی تھے, حیدرآباد کے رہنے والے تھے, لیکن اورنگ آباد میں انہوں نے زندگی گزاری. انہوں نے کتاب لکھی ہے کلمۃ الحق, اس میں بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے لکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اس سلسلے میں کوئی نکتہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ زید ابن حارثہ مومن تھے, رسول نے پالا تھا, متقی تھے, پرہیزگار تھے, ایماندار تھے, شجاع تھے, بہادر تھے, غیر فرار تھے. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, کرار تھے, جرار تھے. جنگ موتا میں پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ کو علمدار بنا دیا جائے. اور جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو علم زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے بھی علم اپنے ہاتھ سے گرنے نہ دیا, شہادت کا درجہ حاصل ہوا. اور آج بھی موتا میں جہاں پر جناب جعفر طیار کا روضہ ہے تو اسی ذریعے میں جناب جعفر طیار کے برابر میں زید ابن حارثہ کی قبر بھی موجود ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن حامد بن شبیر نے بڑی خوبصورت سی بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ بھائی چونکہ رسول اللہ نے انہیں پالا تھا, رسول اللہ نے انہیں پالا تھا, ان میں ساری صفات تھیں لیکن معصوم نہیں تھے. غور کیا آپ نے, ساری صفات تھیں لیکن معصوم نہیں تھے. لہذا کبھی کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال آنے لگتا تھا کہ علی کو بھی رسول نے پالا, نہیں غور کر رہے ہیں آپ, اور مجھے بھی رسول نے پالا, لہذا کم سے کم اس معاملے میں تو میں رسول کے برابر ہوں کہ رسول نے ان کو بھی پالا اور مجھے بھی پالا. تو ان کے ذہن سے یہ خیال نکالنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں آپ, ان کے ذہن سے یہ خیال نکالنے کے لیے رسول اللہ نے ان کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کی کہ ان کے ذہن سے علی کی ہمسری کا خیال نکل جائے. اب یہ مجمع داد نہ دے گا تو کون داد دے گا؟ اب بھائی زیادہ خوش نہ ہو کہ نبی نے ان کے گھر میں بھی شادی کر لی اور ان کے گھر میں بھی شادی کر لی. پیغمبر نے بہت سے گھروں میں اس لیے بھی شادی کی کہ ان کے دماغ میں علی کی ہمسری کا خیال نہ آنے والا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے, لیکن کل بھی مجلس انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وقت سے شروع ہو جائے. اور انجمن ماتمی سے بھی گزارش ہے کہ وہ اختصار کے ساتھ کل یہاں پر پرسہ پیش کریں, اس لیے کہ منتظمین چاہتے ہیں کہ 10:30 بجے تک پروگرام جو ہے وہ اختتام کی منزل تک پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ زید ابن حارثہ ہیں, کہ زید ابن حارثہ پیغمبر کے گھر میں پل رہے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں. غور کیا آپ, محمد تمہارے بالغ مردوں میں, یہ میں بار بار یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اللہ کہہ رہا محمد کسی کا باپ نہیں ہے. کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اگر باپ نہیں ہے تو پھر یہ مباہلے کے میدان میں امام حسن اور امام حسین اپنا آنا کی منزل میں کیسے آ رہے ہیں؟ غور ہی نہیں کر رہے ہیں آپ, اپنا آنا کی منزل میں کیسے آ رہے ہیں؟ کہ اسی لیے اللہ نے احتیاطاً لفظ استعمال کیا, رجالکم, اطفالکم نہیں کہا. غور کیا آپ نے یا نہیں کہا؟ غور کیا, اطفالکم نہیں کہا, اس لیے کہ طفل کہتے ہیں بچے کو, اور اطفال ہے طفل کی جمع.
اللہ نے کہا رجالکم، اس لیے کہ رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں، رجل جو ہے وہ بالغ مرد کو کہتے ہیں، تو محمد بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اگر مباہلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے رجالکم، رجالکم کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے مردوں میں، سمجھ رہے ہیں اب تمہارے مردوں میں۔ اور مباہلے کے میدان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقُلْ تَعْلُونَ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے مرد اور ہیں اور محمد کے گھر کے بچے اور ہیں، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بس عزیزوں میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ آج اتنا زور دیا جاتا ہے، اتنا زور دیا جاتا ہے ازواج رسول کے سلسلے میں، اور مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ذرا سا کوئی تنقید بھی کر دے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو امہات المومنین ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، آپ ان کے سلسلے میں ایسی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اور کچھ اپنے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل میں ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اگر کوئی شعر پڑھ دے یا کوئی بات کہہ دے تو وہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہا دیکھیں ان کو کہہ دیا۔ بہرحال قرآن مجید میں ان کو مومنین کی ماں کہا گیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان کو مومنین کی ماں کہا گیا ہے۔ ایک بات ذرا تلخ ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں اپنی اصل ماں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ دیکھیں کچھ مسائل ہی عجیب و غریب ہیں، میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا بھائی وہ فلاں 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 وہ مسلمان، میں نے کہا صاحب وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے بھائی ہیں، اور جو آپ کا سگا بھائی ہے اس سے تعلقات ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ جو سگا بھائی ہے اس سے تعلقات صحیح نہیں ہیں، اس سے بول چال نہیں ہے۔ اب وہ بھائی ایسے یہاں مسئلہ ہے، اپنی ماں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، اب وہ اماں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جس نے پیدا کیا اس ماں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ میں بچوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ماں اور باپ کا کوئی دن ون نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ماں اور باپ کا کوئی دن ون نہیں ہوتا۔ میں کہا یہ مدرس ڈے ہے اور یہ فادرس ڈے ہے، آج اپنے باپ کا فوٹو فیس بک پر لگا دیا جائے اور آج اپنی ماں کا، ارے استغفر اللہ، ماں کا فوٹو لگا دیا جائے، یہ کیا غضب ہے؟ ہم شیعہ ہیں۔ دیکھیں یہاں نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی ماں کا فوٹو فیس بک پر لگائے دے رہے ہیں، آپ کو خیال نہیں کسی بات کا؟ دیکھیں یہ حجاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر لوگ بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں۔ بڑے بڑے مبلغین جو تبلیغی تقریریں کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی حجاب پر بہت سنبھل کے بولتے ہیں، اس لیے حجاب پر سنبھل کے بولتے ہیں کہ باقی تبلیغ کے جتنے تیر ہیں وہ غرباء مومنین کی طرف چلتے ہیں، لیکن یہ حجاب والا معاملہ جو ہے، ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ اس میں مالدار اور بڑے لوگ شکار ہوتے ہیں، لہذا اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، تو اپنی والدہ کا فوٹو فیس بک کے اوپر ڈالے دے رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیے گا، بات تھوڑی تلخ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے بچے نوجوان اگر میری بات سمجھ لو تو زیادہ بہتر ہے کہ بھیا ماں باپ کے مرنے کے بعد فیس بک پہ ان کا فوٹو ڈالنا یا اپنے ڈرائنگ روم میں ان کی تصویر لگا لینا، یہ کام بہت آسان ہے۔ آج فادرس ڈے ہے تو ابا کا فوٹو فیس بک پہ ڈال دیا اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کتنے لائکس آئے اور کتنے کمنٹ آئے، اور ابا مارے مارے گھوم رہے ہیں اور بیٹے کو ہوش نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ دین نہیں، یہ دین نہیں، یہ اسلام نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں،
خاص طور سے ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی تصویر لگا کے ان سے اظہار عقیدت کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے آسان ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے آسان ہے جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ انہیں بت کیوں اچھے لگتے تھے؟ انہیں اس لیے اچھے لگتے تھے کہ یہ روکتے ٹوکتے نہیں۔ سنایا یا نہیں سنایا ہے؟ وہ روکتے ٹوکتے نہیں۔ تو زندگی میں تو ماں باپ کی طرف رخ نہیں کر رہے، بعد میں تصویر لگائے ہوئے ہیں، اب عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ روکتے ٹوکتے نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں یوں تو اپنی ساری ناکامیابی کا ذمہ دار اپنے باپ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ آج کل جو ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ابا نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ اس وقت ہمارے ابا یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، اور یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا۔ اسی لیے میں اب آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میں بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور اباؤں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں خدا کے لیے دین کی طرف بھی متوجہ رہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیجئے، بہت ضروری ہے۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، دین کی تعلیم بھی دیجئے۔ اس لیے دین کی تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں پر ایک پلاٹ خرید لیا، آپ نے وہاں پر ایک مکان خرید لیا اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو ہمارے بچے سکون سے رہیں گے، یہ بات سمجھ لیجئے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا تو آپ کتنے ہی پلاٹ خرید کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بچے کبھی آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ آپ کے مرنے کے بعد کہیں گے ابا نے یہاں کیوں خریدا، وہاں کیوں نہیں خریدا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہی کہیں ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یا نہیں؟ تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ماں باپ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں۔ ام المومنین بجان قربان کیے جا رہے ہیں۔ اگر کچھ بھی ہو وہ ام المومنین تو تھی، لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ ارے بھیا یہ ام المومنین کیوں کہا گیا تھا؟ کس لیے کہا گیا تھا؟ اب لوگوں نے کہا صاحب دیکھیں قرآن میں انہیں ام المومنین کہا گیا۔ دیکھیں اس سے بہتر اس وقت میرے پاس کوئی نکتہ نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے صرف مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ابھی مجلس کے بعد کوئی بہت لمبے چوڑے دسترخوان کا اہتمام نہیں، فقط مجلس سننے کے لیے آپ آئے ہیں اور سرد موسم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ میری بات سنیں گے۔ ارے بھیا قرآن میں جتنی جگہ ان کو ام المومنین کہا گیا اس سے کہیں زیادہ مقامات پر محمد کو اللہ کا رسول کہا گیا یا نہیں؟ اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ محمد کو اللہ کا رسول کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ کہا گیا، لیکن غدیر کے میدان میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا۔ تو بھیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو محمد کی رسالت چلی جاتی ہے، تو اگر علی کے مقابلے پہ آ جائے تو وہ ام المومنین کیسے؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ بات ہم جب تک زندہ ہیں پڑھتے رہیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہم کبھی ممبر پر بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم ہمیشہ یہیں پڑھیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہی پڑھیں گے، ہم یہی پڑھیں گے۔ الحمدللہ جب سے پڑھنا ہے تب سے یہی پڑھ رہے ہیں۔
ہمارا نظریہ نہیں بدلا، ہمارا عقیدہ نہیں بدلا، یہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم بزرگوں کے عقیدے پر شرمندہ بھی نہیں ہیں جیسے آج کل بعض لوگ ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزوں اسی میں لوگ پریشان ہیں۔ ارے بھیا یہ ام المومنین اس لیے کہا گیا تھا کہ اگر ان کو ام المومنین نہ کہا جاتا، اگر ان کو ام المومنین نہ کہا جاتا تو بعد میں پیغمبر سے رشتہ جوڑنے کا ایک اور دروازہ کھل جاتا۔ نہیں آپ نے بالکل سمجھا نہیں میں کیا عرض کروں، صحیح بات یہی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، ایک اور راستہ کھل جاتا کہ لوگ ان سے عقد کرتے اور اس کے بعد کہتے پیغمبر کی فلاں زوجہ فلاں کے عقد میں تھیں، یہ ان کی فضیلت ہے، اور فلاں زوجہ فلاں کے عقد میں تھیں، یہ ان کی فضیلت ہے، لہذا اللہ نے ماں کہہ کے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، سارے راستے بس۔ قبلہ میں نے بات کو تمام کیا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیا ہوئے گا؟ یہ ام المومنین ہے، یہ ام المسلمین ہے، مسلمین کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر اسلام نے بی بی سیدہ کے لیے کہا یہ ام ابیہا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ ام ابیہا ہے۔ ام ابیہا کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی ماں۔ پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو امت کی ماں اور ہوتی ہے اور رسالت کی ماں اور ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں آخر میں ایک نکتہ خطیب اکبر کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ کسی بھی بزرگ یا مرحوم ذاکر کا کسی خطیب کا کوئی نکتہ یاد آتا ہے تو میں نام لے کے عرض کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بچپن میں ان سے یہ نکتہ سنا تھا، بڑا خوبصورت سا نکتہ وہ فرماتے تھے، ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کے لیے یہ بالکل نیا ہو نکتہ۔ خطیب اکبر فرماتے تھے کہ دنیا میں جو رشتے جڑتے ہیں، بالکل آپ کی زبان میں، ہندی میں، میں اردو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندی میں جو رشتے جڑتے ہیں وہ یا کے کہہ کے جوڑے جاتے ہیں یا سے کہہ کے جوڑے جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ کچھ رشتے کے کہہ کے جوڑے جاتے ہیں، کچھ رشتے سے کہہ کے جوڑے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے بھی جو لوگوں کے رشتے جڑے ان میں کچھ کے والے رشتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، اور کچھ سے والے رشتے ہیں۔ کے والے رشتے کیا ہیں؟ پیغمبر کے امتی، نہیں غور کیا آپ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل۔ پیغمبر کے امتی، یہ رشتہ کے کہہ کے جوڑا گیا۔ پیغمبر کے صحابی، پیغمبر کے صحابی، یہ رشتہ کے کہہ کے جوڑا گیا۔ کبھی آپ نے سنا کہ بھائی خلیفہ اول پیغمبر سے صحابی تھے؟ سنا آپ کہ یہ پیغمبر کے صحابی، یہ رشتہ کے کہہ کے جوڑا گیا۔ پیغمبر کی ازواج، یہ رشتہ بھی کے کہہ کے جوڑا گیا۔ لیکن عزیزوں جو رشتے کے کہہ کے جوڑے جاتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اگر وہ سبب تمام ہو جائے تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ بالکل توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ پیغمبر کے امتی، پیغمبر کے امتی، پیغمبر کے امتی تو جب تک کلمہ پڑھتے رہے پیغمبر کے امتی رہے، چھوڑ دیا جتیندر ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ ہم نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ لوگ ایک عرصے سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شیعہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول کا احترام نہیں کرتے۔ ہمیں بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نالائق نکل گیا، کیا سن رہے ہیں آپ؟
اور اس نے رسول کی شان میں ذرا سی گستاخی کی تو ہماری پوری ملت نے اسے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہماری پوری ملت نے اسے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ 1400 سال کے بعد اگر آج کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تھا ہم میں سے تو ہم نے اسے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ لیکن تم بتاؤ، جس نے آخر وقت میں پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تم نے اسے کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ جس بخاری اور مسلم میں ایسی روایتیں چھپی، ایسی روایتیں لکھی گئیں کہ جن سے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، تم نے بخاری کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تم نے مسلم کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اگر تم اس وقت ان کو چھوڑ دیتے، نہیں، بات بہت دور تک جائے گی. تھوڑا پڑھو تو سورہ تحریم پڑھو. کیوں نازل ہوا؟ پیغمبر گھر میں آئے، پیغمبر کی 2 ازواج مل کے پیغمبر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے. پیغمبر کہہ رہے میں نے نہیں کھایا. یہ کہہ رہی ہے کھایا ہے. پیغمبر کہہ رہے میں نے نہیں کھایا. یہ کہہ رہی ہے کھایا ہے. اب ہمیں بتاؤ، رسول کو سچا مانو گے یا اماں کو سچا مانو؟ مجھے بتائیے کس کو سچا مانو؟ کون سچا ہے؟ اگر تم غیرت دار ہوتے تو اسی دن یا رسول کو چھوڑ دیتے یا ان دونوں کو چھوڑ دیتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. تو عزیزوں، اگر کوئی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو ہم تو اسے چھوڑ دیتے ہیں. تم بتاؤ کہ تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اتنے لوگوں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. کیسی کیسی باتیں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کی جا رہی. تو عزیزوں، یہ ازواج پیغمبر مولا کائنات کے مقابلے پر، مولا علی کے مقابلے پر. اور میں ایک بات اور عرض کروں کہ جو لوگ بہت زیادہ ہمدردیوں کا اظہار کرتے ہیں یا صاف کارنر رکھتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی ہو تھی تو رسول کی زوجہ، کچھ بھی ہو تھی تو ام المومنین، ان سے پوچھئے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ام المومنین تھی لیکن اکیلی تو نہیں تھی، ذرا 5 اور ام المومنینوں کے نام بتا دو. ایک صلوات بڑھے پر محمد 5 کے نام اور بتا. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآل محمد. بات یہ نہیں ہے عزیزوں، محبت ان سے نہیں ہے، یہ مولا علی کی عداوت ہے جو اس شکل میں سامنے آتی ہے. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرے مولا کی شان ہے، نہ علی کی محبت چھپ پاتی ہے نہ علی کی عداوت چھپ پاتی ہے. اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے تو وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر کسی کے دل میں علی کی عداوت ہے تو وہ بھی ظاہر ہوتی ہے. بی بی فاطمہ زہرا ام ابیہا، ام ابیہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک رشتہ کہہ کے جوڑا جاتا، لیکن ذہنی سے نکلا جا رہا تھا، نقطۂ غائب ہوا جا رہا تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد تو کے والے رشتے سبب ختم ہو جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں. ان کے صحابی، رسول کے صحابی محترم ہیں، مقدس ہیں. رسول کے صحابی، لیکن کیوں صحابی ہیں؟ کہ صحبت میں بیٹھے ہیں لہذا صحابی ہیں. اب چاہے یہ خود صحبت چھوڑ کے چلے جائیں یا رسول انہیں اپنی صحبت سے اٹھا دیں. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ یہ رشتہ ٹوٹ گیا. رسول کی زوجہ نکاح کی وجہ سے، غور کر رہے ہیں ہم، نکاح کی وجہ سے رسول کی زوجہ طلاق ہو جائے، رشتہ ٹوٹ جائے تو بھیا کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن جو رشتے سے کہہ کے جوڑے جاتے ہیں، غور نہیں کیا آپ نے، وہ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے. خوشبو پھول سے آ رہی ہے،
کیا سنا آپ نے بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. خوشبو پھول سے آ رہی ہے. اب جب تک خوشبو رہے گی پھول رہے گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے؟ جب تک خوشبو رہے گی جب تک پھول رہے گا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو میں آپ کو بتاؤں. آپ چوک جائیے جہاں عطر فروخت ہوتا ہے, وہاں جا کے آپ کسی سے کہیے کہ ہمیں عطر خریدنا ہے. اس نے آپ کے سامنے نکال کے 2 شیشیاں رکھی. اس نے کہا یہ گلاب ہے, یہ کیوڑا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بیلا ہے, یہ چمیلی ہے. آپ نے کہا نہ یہ بیلا ہے, نہ یہ چمیلی ہے, نہ یہ گلاب ہے, نہ یہ کیوڑا ہے, یہ تو شیشی ہے جس کے اندر عطر بھرا ہوا ہے. تو وہ جواب دے گا نہیں بھائی یہ اس کی خوشبو ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہے تو خوشبو. کہا آپ نے ہے تو گلاب کی خوشبو, لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ گلاب ہے, یہ کیوڑا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس سے رشتہ سے کہہ کے جڑتا ہے, جب تک وہ باقی رہتا ہے, جب تک وہ باقی رہتا ہے تب تک اصل کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا, حال کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب اگر مؤذن اذان میں پکار کے کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سے والا رشتہ دار باقی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد, کوئی باقی ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول. جب پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت سے رشتے جوڑے تو ہمیشہ سے کہہ کے جوڑے. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین, حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. بی بی فاطمہ زہرا کے لیے کہہ رہے ہیں یہ ام ابیہا ہیں, یہ اپنے باپ کی اصل ہے. یہ کون ہے؟ یہ اپنے باپ کی اصل ہے. سیدہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں. بس عزیزوں تقریر تمام ہوئی. آپ ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس پہ شرکت کر رہے ہیں. ہر طرف مجالس ہو رہی ہیں. عزیزوں آج اعظم گڑھ میں, محمد آباد گونا کے قریب اتراری میں جناب جواد عابدی صاحب, جنہوں نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو زیارت کرائی کربلا معلیٰ کی, ان کی طرف سے مجالس منعقد ہوتی ہیں. دن میں ہم نے بھی ایک مجلس پڑھی, وہاں میں نے ایک بات پڑھی تھی, جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں. دیکھیے جب ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, تبرک تقسیم کرتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, قمع لگاتے ہیں, زنجیر لگاتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں, لنگر کرتے ہیں, تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ سب تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد شہادت بھی نگاہ میں رکھیے. کوئی بیان کرتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد تحفظ نماز تھا, کوئی بیان کرتا ہے کہ مقصد شہادت امام حسین تحفظ انسانیت تھا, کوئی بیان کرتا ہے کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تحفظ شریعت تھا. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ حقہ کا بنا لا الہ ہست حسین, یعنی لا الہ الا اللہ کے سچے بانی حسین ابن علی ہیں. سب نے اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے مقصد امام حسین بیان کیا. عزیزوں آج میں اس مجمع کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایام عزائے فاطمیہ میں شرکت کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ مجلسیں کیجئے, مجلسوں میں شرکت کیجئے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بی بی سیدہ کی شہادت کا مقصد کیا تھا. اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہو تو کوئی مجھے بتائے. یہ بی بی زہرا کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ بی بی کی شہادت فدق کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ ایک ظلم ہے مگر اس کی وجہ سے شہادت نہیں ہوئی. یہ تو مولا علی جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے اسی لیے روئے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ کی وفات نہیں ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے. جملہ آپ کے حوالے ہے, جب سمجھیے گا تب دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ علی چیخ مار کے اسی لیے روئے کہ لوگ رسول کی طرح بی بی زہرا کی شہادت کو وفات نہ بنا دیں. لیکن اس شہادت کا مقصد کیا تھا؟
مولا علی نے یہ تو فرمایا نا کہ بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی. کیوں شکستہ ہوئی تھی پسلیاں؟ کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا. یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ مولا علی سے بیعت لی جائے. غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اس کے خلاف سقیفہ میں اجتماع ہوا. ایک دوسرے آدمی کو خلیفہ بنایا گیا اور پھر اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے علی کو بلا کے لاؤ. اور لوگ آگ لے کے آئے, لکڑیاں لے کے آئے, اور آنے کے بعد پکارا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی زہرا گھر کے دروازے پہ آ گئی. کیا مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ بی بی زہرا کی شہادت کا مقصد صرف اور صرف دفاع ولایت امیر المومنین ہے؟ یا پھر میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مقصد شہادت زہرا ہے علی ولی اللہ. لہذا فرش عزائے فاطمیہ سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہم ولایت علی کے دامن کو نہ چھوڑیں. عزیزوں, جلتا ہوا دروازہ گرا. جناب فضہ کہتی ہیں کہ بی بی دروازے کے پٹ اور دیوار کے بیچ میں اس طرح پس گئیں جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا ہے. اور پکار کے کہا فضہ میرا محسن قتل ہو گیا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے یا غم اہل بیت. عزیزوں, مسلسل مجالس, مسلسل گریا. رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کا ماتم ہے. کل بھی آپ وقت مقررہ پر تشریف لے آئیے گا تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس کے بعد انجمنائے ماتمی بی بی کے بچوں کی خدمت میں فرصہ پیش کرے. عزیزوں, وہ دن بھی آیا کہ جب بی بی جناب اسماء بنت امیس سے کہہ رہی ہیں, اسماء جس طرح سے یہاں کسی خاتون کا جنازہ اٹھتا ہے وہ طریقہ مجھے پسند نہیں. دیکھیں, یہ ہے پردہ, یہ ہے حجاب. مرنے کے بعد بھی اس بات کا خیال, وہ طریقہ مجھے پسند نہیں. کبھی بھی جب ہم حبش گئے تھے ہجرت کر کے تو ہم نے حبش میں یہ دیکھا تھا کہ لوگ کسی خاتون کا جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو جنازے کو اس طرح سے مناتے ہیں کہ خاتون کو کسی پٹرے پر لٹایا جاتا ہے اور اس کے بعد کھجور کی شاخوں کو موڑ کے کمانیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے معلوم نہیں ہوتا کہ جنازے کی کیفیت کیا ہے. کہ اسماء ذرا نمونہ بنا کے دکھاؤ. اسماء نے ایک چھوٹا سا تابوت کا نمونہ بنا کے دکھایا. بی بی نے آواز دی, اسماء جس طرح تم نے ہمارے پردے کا خیال رکھا اللہ تمہارے پردے کو برقرار رکھے. میں کہوں گا اے بی بی آپ دعا تو دیجئے لیکن ذرا آہستہ آواز میں, کہیں یہ آواز زینب کے کانوں میں نہ چلی جائے, ام کلثوم نہ سن لیں. اس لیے کہ جب زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی تو آپ کی یہ دعا ضرور یاد آئے گی. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اس کے بعد کہا, اسماء ہم حجرے میں جاتے ہیں. میں ویسے ہی شہادت پڑھوں گا جیسے لکھنؤ میں پڑھی جاتی ہے, بس مجلس تمام ہو رہی ہے. کہا ہم حجرے میں جاتے ہیں. اسماء جب تک تلاوت قرآن کی آواز آتی رہے یہ سمجھنا کہ میں دنیا میں ہوں, جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا. اے اسماء دیکھو, اگر میرے بچے آ جائیں, اگر ممکن ہو تو انہیں کھانا کھلا دینا, وہ بھوکے نہ رہ جائیں, وہ پیاسے نہ رہ جائیں. بی بی حجرے کے اندر گئیں, قرآن پڑھنا شروع کیا. آواز اسماء کے کانوں میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ آواز آنا بند ہوئی. اسماء نے پکارا, ام الحسنین, کوئی جواب نہ ملا. بنت رسول, کوئی جواب نہ ملا. اے میری شہزادی, کوئی جواب نہ ملا. دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئیں. جا کے کیا دیکھا کہ قرآن بی بی کے سینہ اقدس پر رکھا ہوا ہے. بی بی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں.
اسما نے اپنے آنسوؤں کے اوپر ضبط کیا. انتظار ہے کہ بچے آ جائیں. کچھ دیر میں امام حسن اور امام حسین گھر میں آئے. اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو. کہا اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا پہلے آپ کھانا کھا لیں. آقا حسین آگے بڑھے, اسما کا دامن پکڑا. کہا اسما تم ایک عرصے سے ہمارے گھر میں آتی رہی ہو, یہ بتاؤ کہ کبھی ہم نے بغیر اماں کے کھانا کھایا؟ ایک چیخ ماری اسما نے, شہزادی میں کس طرح سے آپ کے بچوں کو سنبھالوں؟ اور روتے ہوئے بچے مسجد میں آئے. مولا کائنات کو بتایا. علی گھر میں آئے. بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں عزیزوں, بی بی کی وصیت کے مطابق مولا علی نے خود غسل دینا شروع کیا. علی غسل دے رہے تھے. آپ نے سنا کہ چیخ مار کے روئے. بعد میں جب عمار نے پوچھا تو بتایا کہ سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھیں. میں کہوں گا یا علی, آپ نے چند پسلیوں کو شکستہ دیکھا تو آپ چیخ مار کے روئے. ارے کربلا میں آ کے دیکھیے, حسین کے لاشیں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, زینب گھڑی دیکھ رہی ہیں, فریاد کر رہی ہیں, اے بابا, اے نانا. ہر کے قبیلے والوں نے ہر کے لاشے کو بچا لیا, لیکن میرے بھیا کا لاشا پامال ہو رہا ہے. جزاک اللہ. عزیزوں, مولا کائنات نے غسل دے دیا. اس کے بعد کفن پہنایا. جنازہ تیار ہوا. بچوں کو بلایا, آؤ بچوں آگے اپنی اماں سے رخصت ہو لو. عزیزوں, بچے آنے لگے. کبھی ام کلثوم آئیں, آ کے لپٹ گئیں, اے اماں ہمیں کس پر چھوڑ کے چلی گئیں. امام حسن آئے, اماں ہم کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ ابھی تو نانا کا غم کم نہ ہوا تھا, آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں. جناب زینب آئیں. اماں یہ زینب کیسے زندگی گزارے گی؟ عزیزوں, سارے کے سارے بچے رخصت ہو چکے. جناب فضہ نے بھی رخصت ہونے کا شرف حاصل کیا. جناب اسما بھی گلے سے لپٹ کے بہت روئیں. ہاں عزیزوں, جب سب رخصت ہو گئے, ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا میرا حسین کہیں نظر نہیں آتا. دیکھا ایک گوشے میں حسین سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. کہا حسین کیا اماں سے رخصت نہ ہو گئے؟ کہا بابا ہم بھی اماں سے رخصت ہوں گے. یہ کہہ کہ حسین چلے, لیکن بی بی کے سر کی جانب نہ آئے بلکہ پایتی آگے کھڑے ہوئے. حسین نے پیشانی کو جھکانا شروع کیا. اتنا پیشانی کو جھکایا کہ پیشانی سیدہ کے پیروں سے مس ہونے لگی. اس کے بعد آواز دی, اماں ہم تو اس وقت تک آپ کے پاس نہ آتے تھے جب تک آپ بلاتی. اے اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی ہم نہ آئیں گے. آواز آیا میرے لال حسین. سر اٹھایا. اماں ایسے نہیں جیسے زندگی میں ہاتھ پھیلا کے بلاتی تھی, ایسے اپنے لال کو بلاؤ. عزیزوں, بندے کا من ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسین. میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. حسین آگے بڑھے, اماں کے گلے میں باہیں ڈالی, ایک ہی جملہ کا, اماں آج ہم آپ کے جنازے پہ آ گئے. اے اماں کربلا میں جب خنجر چل رہا ہو تو اماں آپ بھی آ جائیے گا. بس مجلس کو میں نے تمام کر دیا. عزیزو, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب حسین کے گلے پہ خنجر چلانے کے لیے شمر آگے بڑھا تو یہ کہتا ہے کہ آسمان کے در کھلے, کچھ لوگ عرض کربلا پر اترے. میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقعے میں نہا بڑی بے قرار ہو کے آگے بڑھی, اپنے آپ کو حسین پر گرا دیا. اے شمر میرے بچے کی خطا بتا دے, تو میرے بچے کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ اور آبی کہتا ہے میں نے دیکھا دو اشخاص نمودار ہوئے, ایک رسول خدا سے مشابہ تھے, دوسرے مولائے متقیان سے. رسول نے کہا یا علی آپ مشکل کشائے کائنات ہے, یا علی عصر کا وقت قریب آ رہا ہے, سیدہ کو حسین سے علیحدہ کر لیجئے. علی آگے بڑھے, سیدہ کے بازوؤں کو پکڑا, حسین سے علیحدہ کیا. شمر کا خنجر چلا, زمین کربلا لرزنے لگی, آسمان سے خون برس رہا تھا, منادی ندا دے رہا تھا, قد قتل حسین بے کربلا, الا بے حسین بے کربلا. میں کہوں گا اے رسول خدا, آپ کی بیٹی حسین سے نپٹ گئی, آپ نے علی کا ذریعہ علیحدہ کر لیا, لیکن جب حسین کی بیٹی حسین کے گلے سے لپٹ کر روئے گی تو شمر تماچے مارے گا, کانوں سے گوشوار ہے.
یا فاطمہ 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 ورد زباں میرے رہے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ طے ہو گیا ہر مرحلہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ جتنے ستم ہوتے رہے ہم آپ پر روتے رہے چاہے زباں کٹتی رہے سولی پہ ہم چڑھتے رہے ماتم کا حق بس ہو ادا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ دشمن ہے مانا یہ جہاں پر آپ تو ہیں مہرباں ذکر غم شہ کی قسم حق ہی کہیں گے حق بیاں جتنے بھی ہو ظلم و جفا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ طوفان آئے اور گئے روشن دیے ہم کے رہے اس راہ میں جو مر گئے وہ مر کے بھی جیتے رہے کام آپ کی آئی دعا یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ اس پر نہ روئے کیسے ہم جس پر ہوئے لاکھوں ستم 16 پہر کی پیاس میں جس کا ہوا ہے سر قلم پیش نظر ہے کربلا یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ روئے جو تیرے لال پر لے خلد وہ روزے جزا اس غم سے جو بیزار ہے دوزخ ہے یہ اس کا صلہ فرمائیں گے یہ مصطفیٰ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ شابیر کی ہم شیر ہیں یہ زینب دلگیر ہے سر سے چھنی جس کے ردا وہ مرکز تطہیر ہے
سمجھی نہ فوج اشکیا یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ دیکھو میرے غمزدہ میں یار یہ قائم رہے تجھ کو حسینی سب کہیں کردار وہ پہ ہم رہے تیرا یہی ہو مشغلہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ